بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق دلی کے اندر یہ پروگرام ہوا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر منعقد میٹنگ میں ملی جماعتوں اور سیاسی و قانونی شخصیات کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے تو یہ پہنچ ہی گیا ہوگا، انہوں نے پڑھ لیا ہوگا، لیکن جن حضرات تک نہیں پہنچا ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے۔ بہار، آندھرا پردیش اور دہلی میں بڑے اجتماعات منعقد ہوں گے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر منعقد میٹنگ میں ملی جماعتوں اور سیاسی و قانونی شخصیات کا متفقہ فیصلہ۔ نئی دہلی، 12 ستمبر۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر جمعیت کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں وقف ترمیمی بل سے متعلق ایک اہم مشاورتی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مختلف ملی تنظیموں کے سربراہان، سیاسی و سماجی شخصیات اور قانونی ماہرین نے شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد اس بل کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کرنا اور اس کے ممکنہ نتائج کا تجزیہ کرنا تھا۔ نیز اس کے پس منظر میں سیاسی و سماجی سطح پر شعور و بیداری کے اقدامات طے کرنے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے خاص طور پر وقف جائیدادوں کے خلاف سماجی سطح پر نفرت اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا پھیلانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں وقف ایکٹ کے تحفظ کے لیے سیاسی، سماجی اور قانونی سطحوں پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ سبھی شرکاء نے بل کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بحث کی اور اسے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وقف کی املاک پر قبضہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کی دینی اور تاریخی وراثت ہے۔ یہ وقف املاک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی گئی ہیں، اور ایسی کوئی بھی قانون سازی جو اس کی حیثیت کو کم کرے یا مسلمانوں کے شرعی و دینی معاملات میں مداخلت کا سبب ہو، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں وقف املاک کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کو بھی اجاگر کیا گیا اور طے پایا کہ ان غلط فہمیوں کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ میٹنگ میں شرکاء نے متفقہ طور پر یہ واضح پیغام دیا کہ انہیں وقف ایکٹ ترمیمی بل کسی صورت میں منظور نہیں ہے، لہذا اس بل کے خلاف سیاسی دباؤ بنانے کے لیے حکومت کے حلیف JDU اور TDP سمیت ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ بہار، آندھرا پردیش اور دہلی میں بڑے پیمانے پر عوامی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ وقف املاک کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالے اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز، تحریری مواد اور سوشل میڈیا مہمات تیار کی جائیں گی تاکہ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ نیز سکھ اور دلت برادریوں سمیت دیگر طبقات سے بھی رابطہ کیا جائے گا تاکہ اس بل کے خلاف ایک مضبوط اور اجتماعی موقف اپنایا جا سکے۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ وقف خالص مذہبی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف کہتا ہوں کہ یہ بل مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے خلاف سیاسی اور عوامی جدوجہد کرنی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ انہوں نے دیگر مذاہب کے اوقاف کے قوانین کے تقابلی مطالعے پر زور دیا۔ کمال فاروقی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے منظم جدوجہد کی وکالت کی اور کہا کہ پورے ملک میں عوامی بیداری تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سابق چیف SY قریشی نے سیاسی پارٹیوں اور ہم خیال غیر مسلم جماعتوں بالخصوص سکھ کمیونٹی کو اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کو مفید بتایا۔ سابق IRS محمود اختر نے وقف ٹریبونل کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ IAS افضل امان اللہ نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے اغراض و مقاصد میں حکومت نے یہ سفید جھوٹ بولا ہے کہ اس ایکٹ میں خواتین کو ممبر بنانے کا حق دیا گیا ہے، حالانکہ یہ حق تو پہلے ہی خواتین کو ملا ہوا ہے۔ ہمیں سرکار کے ارادوں اور پروپیگنڈے کا بھی جواب دینا چاہیے۔ امیر شریعت بہار و جھارکھنڈ اور اڈیشہ مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے بہار میں جاری جدوجہد پر روشنی ڈالی اور وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر حضرات نے گفتگو کی، اور جو حضرات میٹنگ کے اندر شریک رہے ان حضرات کے نام یہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔